اگر آپ ابراہیم نخعی کے مقابلے میں زید بن ارقم کی بات کو مانتے ہو تو پھر زید بن ارقم کی بات کے مقابلے میں عمار ابن یاسر کی بات تمہیں ماننی پڑے گی۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب آپ کے پاس 5 مسلمان غلام تھے اور 2 عورتیں تھیں اور صرف ابو بکر تھے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے اس وجہ سے اس کو نقل نہیں کیا تھا کہ اگر میں اس کو نقل کرتا تو یہ جعلی بات تھی، چونکہ مرسل جعلی ہوتی ہے تو پھر مجھے 3 لائنیں اور لکھنی پڑنی تھی۔ جھوٹ تو کم بولا کرو، آگے تم نے تھوڑی ضعیف روایتیں نقل کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا نے ریسرچ پیپر 5B کے نام سے ایک ریسرچ پیپر شائع کیا جس کے اندر انہوں نے بے شمار ضعیف روایات، من گڑت باتیں، جھوٹی باتیں اور غلط ترجمے اور احادیث کو چھپانے کا پورا کردار ادا کیا۔ ہم نے مختلف ویڈیوز میں اور ایک پورے ریسرچ پیپر کے جواب میں ایک کتاب ہم نے اس کے اوپر لکھی اور اس کو واضح کیا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ہماری ان تمام باتوں میں سے صرف 2 باتوں کا جواب دینا پسند کیا اور ان 2 باتوں کے جواب میں بھی بے شمار جھوٹوں کا سہارا لیا۔ آئیے آپ کو 2 باتیں بتاتے ہیں۔ پہلی بات ہم نے پیش کیا تھا کہ مرزا صاحب آدھی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور آدھی چھپاتے ہیں، جس کی ایک مثال یہ پیش کی تھی کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جامع ترمذی سے نقل کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ مرزا صاحب نے اتنی روایت نقل کی، جبکہ اسی روایت کے آگے لکھا ہوا تھا کہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ مرزا صاحب نے اس کے جواب کے اندر 3 بنیادی باتیں کی۔ ابراہیم نخعی 50 ہجری میں پیدا ہوا ہے، حضور کی وفات کے 40 سال کے بعد وہ پیدا ہوا ہے۔ جو بندہ حضور کا ساتھی ہے، شروع کا خلفاء راشدین کا ساتھی ہے، حضرت علی کا ساتھی ہے، غدیر خم کی حدیث کا راوی ہے، اس کی بات مانو یا ابراہیم نخعی جڑا جمعی بعد ہی 40 سال بعد، اور وہ دی گل بھی میں مان لینا اگر وہ صحابی سے اختلاف نہ کر رہا ہوتا۔ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک صحابی کو مینشن نہ کرے۔ تو جو روایت ہی مرسل چھوٹی ہوئی اور صحابی سے ٹکرا رہی ہے، وہ اگر میں نے اس میں نہیں لکھی تو اس لیے لکھی کہ میں اس کے اوپر لکھ رہا ہوں کہ میں صرف صحیح روایتیں لکھ رہا ہوں۔ اگر میں یہ جعلی کام ساتھ لکھتا نا تو مجھے 3 لائنیں اور لکھنی پڑنی بتانے کے لیے، تو وہ میں نے اپنا ٹائم تو نہیں ضائع کرنا۔ اسی لیے شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ نے جب حضرت علی کی فضیلت میں ترمذی کی حدیث لکھی ہے نا، یہ والی کہ زید ابن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ابن ابی طالب میں ساتھ لکھا کہ تابعی صغیر، چھوٹا تابعی، اس نے زید ابن ارقم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو بکر پہلی دفعہ اسلام لے کے آئے۔ آئیے ان 3 باتوں کا جواب واضح طور پر سن لیجئے گا۔ پہلی بات جو انہوں نے کہی کہ زید بن ارقم سابقون الاولون میں ہے اور ابراہیم نخعی تابعی ہیں، چونکہ یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں اس وجہ سے میں اس کی بات نہیں مانوں گا، اور یہ ان کی مخالفت نہ کرتے تو میں مان لیتا۔ مرزا صاحب اگر آپ اس بات میں سچے ہیں کہ زید بن ارقم کی اگر مخالفت نہ ہوتی اور صحابی کی مخالفت نہ ہوتی تو میں مان لیتا۔ تو آئیے پہلا حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3660، دوسرا حوالہ صحیح بخاری 3857، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے مسلمان ہونے والے، زید سے بھی پہلے مسلمان ہونے والے عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب آپ کے پاس 5 مسلمان غلام تھے اور 2 عورتیں تھیں اور صرف ابو بکر تھے۔ یہ الفاظ ہیں، نبی کریم کے اوپر اس وقت تک کوئی اور ایمان نہیں لایا تھا، صرف 5 غلام، 2 عورتیں اور 1 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مرزا صاحب اگر آپ ابراہیم نخعی کے مقابلے میں زید بن ارقم کی بات کو مانتے ہو تو پھر زید بن ارقم کی بات کے مقابلے میں عمار ابن یاسر کی بات تمہیں ماننی پڑے گی۔ یہ 2 حوالے صحیح بخاری سے، فتح الباری کے اندر اسی کے تشریح کے اندر 3857 کی تشریح میں امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمہور کا اس بات پہ یقین اور اتفاق ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ صحیح ابن حبان میں یہ باب بھی موجود ہے اور حدیث بھی موجود ہے، سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ باب بھی موجود ہے اور حدیث بھی موجود ہے، سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ مرزا صاحب اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ ابراہیم نخعی کی یہ بات
چونکہ ان دلائل کے ساتھ موافقت کر رہی ہے تو ان کی بات مانے. لیکن نہیں، مرزا صاحب کبھی نہیں مانیں گے. مرزا صاحب کہتے ہیں ابراہیم نخعی کی بات مرسل ہے اور مرسل کوئی شے نہیں، اس وجہ سے میں نہیں مان رہا. اس کے جواب میں سن لیے، یہ آپ کی جہالت اور حماقت ہے. مرزا صاحب پتہ ہے مرسل کسے کہتے ہیں؟ مرسل یہ ہوتا ہے کہ صحابی کا واسطہ چھوڑ کر تابعی ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کی کوئی بات نقل کرے، وہ مرسل ہوتا ہے. اگر تابعی اپنا قول نقل کرے تو وہ مرسل نہیں ہوتا. مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے اس وجہ سے اس کو نقل نہیں کیا تھا کہ اگر میں اس کو نقل کرتا تو یہ جعلی بات تھی، چونکہ مرسل جعلی ہوتی ہے تو پھر مجھے 3 لائنیں اور لکھنی پڑنی تھی. جھوٹ تو کم بولا کرو. آگے تم نے تھوڑی ضعیف روایتیں نقل کی ہیں، تھوڑی تم نے جھوٹی باتیں نقل کی ہیں. اگر تم یہاں صرف ایک لفظ لکھ دیتے کہ بچپن میں، تو تمہیں 3 لائنیں لکھنی نہیں پڑنی تھی. اور دوسری بات، یہ مرسل نہیں ہے، یہ اثر تابعی ہے. یہ مرسل نہیں ہے، یہ اثر تابعی ہے. آپ اپنی حماقت اور جہالت کا علاج کروائیے. اور تیسرا جو جواب مرزا صاحب نے دیا، وہ کہتے ہیں زبیر علی زئی صاحب نے بھی جب اس حدیث کا ذکر کیا نا تو انہوں نے تابعی صغیر لکھ کر ابراہیم نخعی کی ذرا حقارت کا انداز اپنایا. اور انہوں نے خود کہا ہے کہ ابراہیم نخعی نے زید بن ارقم کی مخالفت کی. مرزا صاحب کہتے ہیں جھوٹ ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. مرزا صاحب زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی مخالفت کا لفظ زبیر صاحب نے نہیں کیا. اور ناظرین سنو، چور چوری سے جائے لیکن ہیرا پھیری سے نہ جائے. مرزا صاحب کو ہم یہی سمجھا رہے تھے کہ آدھی بات نقل نہیں کرتے، پوری نقل کرتے ہیں. اس مقام پر بھی مرزا صاحب نے زبیر صاحب کا نام لے کر آدھی بات نقل کی ہے اور نیچے والی لائن نقل نہیں کی. زبیر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں. بات صرف یہ تھی، مرزا صاحب نے آدھی حدیث نقل کی. ہم یہ کہتے تھے کہ پوری بات نقل کرتے. بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. اور جب تک مرزا صاحب پر، ناظرین، جب تک مرزا صاحب پر یہ رافضیت کی پان نہیں چڑھی تھی اس وقت تک انہوں نے خود یہ تفصیل اپنے پمفلٹ میں بریکٹ دے کر لکھی ہوئی تھی. لیکن افسوس جب رافضیت کا رنگ چڑھا تو اپنی باتوں کے اندر سے بھی اس کو حذف کر دیا اور پھر صحابہ کی بیان کی ہوئی، تابعین کی بیان کی ہوئی روایات کے اندر بھی اپنی منمانی کرنے لگے. تو میں مرزا اور ان کے ناظرین سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ حق پر ہیں تو مرزا صاحب سے ان باتوں کا جواب لے کر دیں، پھر دوسری بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور دوسرا ہمارا جواب یہ دینے کی کوشش کی، ہم نے بتایا تھا کہ مرزا صاحب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی جس میں وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے تھے. تو مرزا صاحب نے حوالہ دیا بخاری کا اور مسلم کا، لیکن وہ تعریف کے الفاظ مرزا صاحب چھپا گئے درمیان روایت سے. اس کے جواب میں مرزا صاحب کہتے ہیں بخاری میں 2 طریق تھے. ایک طریق بڑا اٹریکشن والا تھا، بڑا زبردست تھا، تو اس میں یہ الفاظ نہیں تھے. تو جو اس میں اٹریکشن تھی وہ دوسری میں نہیں تھی، اس وجہ سے میں نے اس طریق کو پسند کیا. اچھا یہ طریق میں بول رہا ہوں، مرزا صاحب ترک لفظ بولتے ہیں. اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا کہ بخاری کے جس ترک کو میں ذکر کر رہا تھا وہ اس میں وہ الفاظ موجود نہیں تھے. وہ ترک اتنا پیارا تھا کہ میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا. اس میں الفاظ ہیں کہ ایک شخص آ کے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میری شولڈر پہ آ کے کون ہی رکھتا ہے اور کہتا ہے اے عمر، میں نے اکثر رسول اللہ سے سنا تھا میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، مجھے امید تھی تو اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملے گا، اور بڑے تعریفی کلمات. اور کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو علی بن ابی طالب تھے. اب اس میں جو سوز و گداز ہے وہ اس میں نہیں ہے. مرزا صاحب کی جہالت یہ ہے کہ ان کو واحد اور جمع کا پتہ نہیں. مرزا صاحب ایک سند ہو اس کو ایک طریق کہتے ہیں اور زیادہ سند اس کو ترک کہتے ہیں. مرزا صاحب ترک کا لفظ بولتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے مرزا صاحب نے یہ کتنا بڑا جھوٹ بولا. مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے بخاری کا وہ طریق پسند کیا جس میں بڑی اٹریکشن تھی اور دوسرے طریق میں وہ الفاظ نہیں تھے. وہ کیا الفاظ تھے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا میں گیا اور ابو بکر عمر گئے، میں آیا ابو بکر عمر آئے. کہتے ہیں یہ بڑا زبردست طریق تھا. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. مرزا صاحب دوسرے طریق میں بھی وہی لفظ ہے،
مرزا صاحب دوسرے طریق میں بھی وہ لفظ موجود ہے، آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ایک طریق میں وہ لفظ ہے دوسرے میں نہیں ہے؟ یہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ دوسری بات، مرزا صاحب جو طریق تم نے پسند کیا ہے نا، اس کے اندر بھی وہاں لفظ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب آئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اور لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کر رہے تھے، آپ نے یہ حضرت عمر کے لیے لوگوں کی دعا کے الفاظ کو بھی چھپایا، جو تم نے پسند کیا اس میں سے بھی تم نے چھپایا ہوا ہے۔ اور تیسری بات کہ جب کوئی جواب نہ آیا تو الٹا الزام کہنے لگے کہ بے ایمانی، میری نیت پر شک کرتے ہو، اصل تو بے ایمانی وہ ہے جو اقبال کیلانی صاحب نے کی ہے، جو عمران ایوب لاہوری صاحب نے کی ہے، شفیق کاظم صاحب نے کی ہے فضائل قرآن والی کتاب میں۔ تو ناظرین سمجھے، یہ مرزا صاحب کا پرانا اعتراض ہے اور بالکل بے دلیل اور بے بنیاد اعتراض ہے۔ اصل بات یہ ہے، ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ اب یہ حدیثیں دو ہیں۔ جب فضائل قرآن کی بات آئی تو ان تینوں افراد نے قرآن والے الفاظ اور ساتھ حدیث والے الفاظ لکھ دیے، اور جب فضائل اہل بیت کی بات آئی تو فضائل صحابہ میں اقبال کیلانی صاحب نے فضائل اہل بیت کے اندر قرآن اور اہل بیت والی بات لکھ دی۔ تو یہ تو بالکل واضح ہے، اسی طرح آپ بھی کریں گے، جب آپ اہل بیت کے فضائل بیان کریں گے تو یہ حدیث لکھیں گے، سنت والی نہیں لکھیں گے، اور جب آپ سنت والی لکھیں گے تو اہل بیت والی نہیں لکھیں گے۔ اس میں تو کوئی اعتراض نہیں، اور اگر تمہیں اس پر اعتراض ہے تو جاؤ، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، جو حدیث اقبال کیلانی صاحب نے یا عمران ایوب لاہوری صاحب نے یا شفیق کاظم صاحب نے فضائل قرآن میں صحیح مسلم کے جس نسخے سے جو حدیث لکھی ہے، اگر آپ اسی حدیث میں نبی علیہ السلام کی زبان سے اہل بیت کا ذکر بتا دو تو ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی وہاں حدیث اتنی لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز نہیں بتائی تھی، صرف یہ بتایا تھا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اس کو چھوڑے گا وہ گمراہی پر چلا جائے گا۔ اس طریق میں، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں ہم مانتے ہیں دوسری حدیثوں میں اہل بیت کا ذکر ہے، لیکن اس میں نہیں ہے، تو انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا۔ اگر امام مسلم نے مختصر روایت بیان کی تو اسی مختصر کو دیکھ کر حضرت اقبال کیلانی نے مختصر بیان کی، اسی مختصر کو دیکھ کر عمران ایوب لاہوری صاحب نے مختصر بیان کی، اسی مختصر کو دیکھ کر شفیق کاظم صاحب نے مختصر بیان کی، تو اگر تم یہ ان پر اعتراض کرتے ہو تو اصل میں یہ تم الٹیاں امام مسلم پر کرو۔ جس طرح تم نے ابراہیم نخعی کے اوپر اعتراض شروع کر دیے، جس طرح تم نے امام ترمذی کو ناسبی کہہ دیا، اسی طرح الٹیاں کرو امام مسلم پر بھی کہ نعوذ باللہ وہ بھی دشمن صحابہ تھے اور وہ بھی کتمان علم کرتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ مختصر روایت انہوں نے بیان کی اور آگے محدثین نے اس کو مختصر بیان کر دی۔ جہاں وہ تفصیلی بیان کرتے ہیں، محدثین تفصیلی بیان کرتے ہیں، تو لہذا یہ خرابی تمہارے اندر ہے، ائمہ اہل حدیث کے اندر یہ خرابی موجود نہیں ہے۔